بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سورہ نحل آیہ نمبر 71 سے. سورہ نحل کی آیہ نمبر 71 اور یہ پارہ نمبر 14 ہے. ٹھیک انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ فضل بعضکم علی بعض واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. صدق اللہ العظیم. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. تو جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں. اس بات کو سمجھنے کے لیے بس یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے جس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، کچھ نے بتوں کو ٹھہرایا، کچھ نے انسانوں کو ٹھہرایا، جو بھی طریقہ ہے شرک کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں سے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مال و دولت ان کے پاس بہت ہے، تو کیا وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی دولت میں اپنے نوکروں کو یا اپنے غلاموں کو، اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کو اس میں برابر کے شریک ٹھہرا لیں یا حصہ دے دیں اس میں؟ وہ تو کبھی بھی نہیں کرتے ہم اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا، یہ سب کچھ میں نے بنایا، یہ دنیا میں نے تخلیق کی، میں نے تمہیں بنایا، اور پھر میرے اس ملک میں تم شریک کرتے ہو لوگوں کو. تو ہاؤ از دیٹ فیئر؟ مطلب ایک بہت نارمل سی، یہ بہت ہی کامن بات ہے. یہ ہم کبھی بھی کسی کو اپنی اس میں حصہ نہیں دیتے. ایون ہمارے یہاں تو جن کا حصہ بنتا ہے وراثت میں ان کو نہیں دیتے ہم. تو اپنی مال و دولت کو ہم اپنے ایک ملازم کے ساتھ کبھی شیئر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے شیئر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، یعنی دوسرے کی ملکیت ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یہ مثالیں اس طرح کی پہلے بھی ملتی رہی ہیں کہ جس طرح ایک اندھا اور ایک آنکھوں سے دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. آف کورس ہم سب جانتے ہیں کہ برابر نہیں ہے. ناٹ ایز اے ہیومن بینگ، کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی نظر میں تو اس کی ویلیو ہے جو متقی ہے، جس میں تقوی ہے، چاہے وہ اندھا ہے چاہے وہ دیکھنے والا ہے. یہ اس ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی کام کے لحاظ سے، دنیا کی چیزوں کے لحاظ سے، دنیا میں کوئی کام کرنے کے لحاظ سے. ایک آنکھ والا آف کورس ڈفرینٹ ہے ایک ایسے شخص سے جس کی بینا جو نابینا ہے. اسی طرح ایک گونگا اور بہرا ہے، کسی نے اس کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے، تو ایک گونگا بہرا شخص زیادہ کام آئے گا اپنے مالک کے، یا ایک وہ شخص کام آئے گا جو گونگا بھی نہیں ہے، بہرا بھی نہیں ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے؟ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، تو ہمیں ہماری ویلیو اللہ کے نزدیک زیادہ اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، یا اس کی ویلیو زیادہ ہوگی کہ جو اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کے اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں. ہم سب آرام سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی جو یہ وار کا جو آرمر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور جو عام زندگی میں جو ہم کپڑے پہنتے ہیں جو سردی اور گرمی سے ہمیں بچاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرمانبردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ کو موڑتے ہیں تو اے محمد تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ہر امت میں سے ان کا نبی جو ہے وہ گواہ دے گا، اور پھر سب پہ گواہ، اور پھر ہم گواہ دیں گے ان امتوں پر، اور ہمارے اوپر گواہ لے کے آیا جائے گا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا، اور ان کے مقابلے میں ہم شہادت دینے کے لیے تمہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، یعنی کہ اللہ کو گواہ بنا کر جو قسمیں ہم کھاتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، وہ ہم توڑ نہیں سکتے۔ یعنی بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم میں تمہارا یہ کام کل کر دوں گی، یا اللہ کی قسم میں سچ بول رہی ہوں، جو بھی ہم قسم کھاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ جی ہم آیا نمبر 92 سے اب سٹارٹ کر رہے ہیں، آیا نمبر 92 سورہ نحل۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ جو سود کاٹنے کا ذکر ہے کہ یعنی اپنی آخرت خود ہی خراب کر رہے ہو، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے اور ایک دوسرے کو کے ساتھ جھوٹ بول کے، کہ وہ اگزامپل جو دی جا رہی ہے کہ ایک وہ سود کاٹنا مینس کہ جو جس سے یہ دھاگا بنایا جاتا تھا کہ ایک عورت نے وہ دھاگا بنایا، اس سے پھر اس نے سلائی کی، اور اس کے بعد خود ہی اس نے کاٹ پیٹ کر کے ضائع کر دیا۔ یعنی اتنی محنت سے بنایا، کوئی بھی کام آپ نے بڑی محنت سے، کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک کیک بیک کیا، بڑی محنت سے کوئی نئی ریسیپی ملی، چیزیں لے کے آئے اور بیک کیا،
اس کے بعد وہ پورا کا پورا کیک آپ نے گاربیج میں ڈال دیا. تو کون کرے گا؟ کیونکہ ہم کسی انسان کو جو یہ کرے گا اس کو ہم عقل مند کہیں گے، یا ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے بڑی عقل مندی والی بات کی ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس نے اتنی محنت سے اتنی چیزیں لے کے آئی اور بنایا اور پھر اس کو گاربیج میں ڈال دیا. تو یہی حال ہے کہ اپنی آخرت ہم کس طرح خراب کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے بجائے دنیا میں اپنی مرضی کرتے ہیں، تو جو اچھے کام ہم کرتے بھی ہیں وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. اگین یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیا نمبر ہے نا 97، من عامل صالحن، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکرن مردوں میں سے، او یا انسا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ہو مومن. یعنی یہ جب بات ہوتی ہے نا کہ جی یہ بھی تو اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھے کام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ نیک اعمال اس وقت تک قبول آخرت کے لیے قبول نہیں کیے جائیں گے جب ایمان شامل نہیں ہے ان کے اندر. اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جب کوئی نیک کام کیا جائے گا وہ آخرت کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ اچھے کام جو دوسرے لوگ کرتے ہیں جو ایمان پر نہیں قائم، ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. یعنی وہ جب یہ کیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان سے پناہ مانگ لو، شیطان کی پناہ سے، شیطان سے ہٹ کے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور یہ ابھی دیکھیں کہ تمام کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کہا گیا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، قرآن پڑھنے سے پہلے کہا گیا اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرے. پھر اللہ تعالیٰ، پھر شیطان کا کوئی ہم پہ جادو نہیں چلے گا. اور شیطان کن پہ ہی صرف اثر رکھتا ہے کہ جو اس کو خود اپنا سرپرست بناتے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی شیطان نے مجھ سے ہی کروا لیا اور شیطان نے مجھ سے ہی کروا لیا، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے. شیطان کا زور ہر ایک پہ تو نہیں چلتا، تو اگر مجھ پہ چل رہا ہے تو میں نے ایسا کچھ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں شیطان سے. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، اور شاید کسی شخص کا نام لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس آدمی کا وہ نام لیتے ہیں یا قرآن شاید رسول اللہ اس سے سیکھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی نان عرب، اور یہ قرآن تو پیور عربک زبان میں نازل ہوا ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ اس انسان نے سکھایا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. اور ایسے یہ بہت امپورٹنٹ آیا ہے کہ جب اللہ کی آیات کو
یعنی قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لائیں گے تو اس کا اثر ہوگا، اور تب ہمیں صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہوگی۔ اگر ہم مانتے نہیں ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو صحیح بات تک پہنچنا مشکل ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور رحیم ہے۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو لگا کہ یہ تو بڑا مشکل دین لگ رہا ہے، تو وہ دین پہ آنے کے بعد پلٹ گئے، اور پھر دوسرے لوگ ہیں کہ جن کو جب وہ دین اسلام پر قائم ہوئے تو ان کو مطلب ان کو اتنا تنگ کیا گیا، جس طرح کہ یہ مہاجرین تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو پھر انہوں نے گھر چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنے شہر چھوڑ کے، اپنا ساز و سامان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ایسی جگہ آ گئے کہ جہاں پر وہ اللہ کے دین پر چل سکیں۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا، نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ وہ جو یہ نہیں بستی کا جو ذکر ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی ہے، مطلب لیکن جو کہہ لیں کہ مفسرین نے کہا ہے، اور حضرت ابن عباس نے جو انہوں نے کہا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ نام نہیں لیا، کہ وہ حضرت ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ یہ خود مکے کا ہی ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یہاں پر جو یعنی یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مکہ کو نعمتوں سے بھرپور، ہر طرح کی نعمت مکہ میں موجود تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، تو واللہ عالم کی کون سی سٹی ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ کا ذکر ہے، اور پھر مکہ میں ایک ٹائم آیا تھا کہ بہت برا قحط آ گیا تھا، ڈراؤٹ، اور پھر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، تو یہ ان کی وہ سزا بھی تھی۔ بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اسی کے بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی کسی کی جان پہ بنائے تو تب وہ یہ حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا سکتے ہیں، مگر دل میں نیت اللہ کی نافرمانی کی نہ ہو، اور پھر یہ نہ ہو کہ اچھا جب کھا رہا ہوں تو ذرا پیٹ بھر کے کھا لوں، یہ نیت بھی نہ ہو، صرف اتنا کھایا جائے کہ جو جان کے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ذرا دھیان رکھنا ہے کہ کون سی چیز کو ہم حرام کہہ دیتے ہیں اور کس کو حلال۔ حرام اور حلال صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ گیا۔ اب میں اور آپ یہ ایزیلی ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، یہ حرام ہے، پتہ ہے یہ حرام کو ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ اپنا ہی ان کا ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا متی فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ بار بار ریمائنڈر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ یہ کلیئر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سبت کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، ہم اس کو کر چکے ہیں کہ سیٹرڈے کو جو منع کیا گیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے، یہ وہ واقعہ ہے۔ اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو احسان سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر اگر صبر کر لو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کسی کو تو انسان صبر کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے صبر کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس میں ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھنی ہے کہ صبر یہ نہیں ہے کہ مشکل حالات میں یا غلط حالات میں اب میں بیٹھی رہوں اور میں ہاتھ پاؤں بھی نہ چلاؤں، نہیں میں صبر کر رہی ہوں۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہوں، میں اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤں اپنی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن واویلا نہ مچاؤں اور یہ شکایتیں نہ کرتی رہوں، نیگیٹو باتیں نہ کرتی رہوں۔ بیسیکلی یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جی ہم اب شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ اس کا دوسرا نام جو ہے سورہ اسرا بھی ہے، تو اگر کسی کے قرآن میں اگر اسرا کے نام سے ہے تو وہ بھی یہی سورہ ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کے اندر ذکر آیا ہے سورہ یہ واقعہ معراج کا، ٹھیک ہے، واقعہ معراج کا جو ہے وہ اس میں ذکر آیا ہے۔ اور جو حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ معراج ہوا تھا وہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا تھا، ہجرت یعنی کہ 13th ایئر میں ہجرت ہوئی ہے، تو موسٹ پرابلی وہ کہتے ہیں کہ 11ویں یا 12ویں سال میں یہ واقعہ جو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پارٹ میں تو آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا اور پھر مسجد اقصی سے آپ کو ساتواں آسمان پہ لے جایا گیا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت اس طرح ہوئی کہ پھر آپ کو وہ تحفہ دیا گیا نمازوں کا، ٹھیک۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ٹورڈز دی اینڈ آف مکن لائف ہے، ٹھیک۔ اس کا کیا کہتے ہیں بیسیکلی بڑا ایک آپ سمجھ لو کہ یہ جو نماز کا تحفہ دیا گیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پیچھے تھوڑا سا اگر دیکھ لے سیرہ میں، دس واز اے ٹائم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ لو کہ تکلیف کی تمام حدیں جو ہے نا اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کو جو یعنی 11th ایئر جو سیرہ کا ہے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ اس سال میں حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، اس سال میں حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، یہ دو لوگ جنہوں نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی ہے، ہر طرح کی ایموشنل، فائنینشیل، فزیکل، ہر طرح کی سپورٹ۔ یعنی اس سال میں بیسیکلی اینڈ ہوا تھا، لیکن اس سے پچھلے 11ویں سے پیچھے 3 سال یعنی کہ تقریباً 6th ایئر میں 6th 7th 8th 9th یعنی سوری 7th 8th 9th، اور یہ اس کے بعد 10th ایئر میں جا کے آپ سمجھ لو کہ جو ختم ہوا تھا، ایک بوائیکاٹ کیا تھا مشرقی قریش نے، ایک بوائیکاٹ کر دیا تھا بنو ہاشم کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورا خاندان اور جو لوگ بھی آپ کہہ لو کہ آپ کے ساتھ تھے، ان کو شہر سے باہر ایک وادی تھی وہاں پر ان کا بوائیکاٹ کر کے ان کو وہاں پر رہنے پہ مجبور کر دیا تھا، نہ وہاں پر کھانے پینے کے مسئلے، وہاں پر کوئی ان سے بزنس نہیں کر رہا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں دے گا، اور بہت تکلیف کے وہ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ ہی دیکھو کہ جب یہ
حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ طائف گئے ہیں، اور طائف میں بھی جو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، آپ بہت دکھی اور تکلیف میں تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تقریباً یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک، یعنی آپ دیکھو کہ ایک وہ تقویت دینے کے لیے اپنے پاس پھر بلایا تھا. انشاءاللہ اس سورہ کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق اللہ العظیم. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. تو وہی یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے حضرت جبرائیل آئے تھے، اور وہ پھر گھوڑے نما جانور تھا، اس میں بٹھا کے آپ کو پہلے آپ گئے ہیں مسجد اقصی، جو کہ ہم سب جانتے ہیں مسجد اقصی کدھر ہے، جو اب یہ آکوپائڈ آپ کہہ لو، جو پیلسٹائن مطلب فلسطین لے کے گئے. اور وہاں پر آپ نے تمام جو انبیاء جو گزر چکے ہیں، تمام کے تمام انبیاء جو تھے ان کو آپ نے لیڈ کیا نماز میں. کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھائی گئی تھی. پھر وہاں سے آپ کو اسی براق پہ بٹھا کے آسمان میں لے جایا گیا. پہلے آسمان پہ آپ کو ایک پیغمبر ملے، پھر دوسرے تیسرے، اس طرح کر کے سارے، یعنی آپ کو حضرت عیسیٰ بھی ملے، حضرت موسیٰ ملے، حضرت ادریس ملے، حضرت یوسف ملے، حضرت ابراہیم ملے، حضرت آدم ملے. تو یہ تمام پیغمبر آپ کو ملے. اور پھر اس کے بعد آپ جب سب سے اوپر جانے لگے تو جبریل نے کہا کہ اب میرا تو یہاں تک ہی آپ کا ساتھ تھا، کہ اس سدرۃ المنتہا تو وہاں میں بھی نہیں جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مطلب بیچ میں ایک پردہ حائل تھا. وہ کس فارم کا پردہ تھا واللہ عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے جو انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا ہی ہے. ٹھیک، لیکن آپ بہت قریب تک گئے کہ آپ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ بہت، وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ایک کمان جو ہے اتنا ڈسٹینس رہ گیا تھا، مطلب ویری کلوز، اینڈ نو بڈی ہیز گون دیئر. کوئی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کہہ لو درجہ نہیں دیا، یا یہ عزت نہیں دی کہ کوئی اتنا قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جا سکے. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت آپ کو آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی بھی دی گئی ہیں، مگر کچھ روایات میں پھر یہ آتا ہے کہ سورہ بقرہ گئی تھی، بھیجی گئی آپ کے پاس وحی کے طور پہ آئی تھی، واللہ عالم. میں نے کہا صرف میں مینشن کر دوں. پھر نماز کا وہ پورا واقعہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں کہی تھیں. یہ میں اور آپ ذرا سوچ لیں، 50 نمازیں. ابھی ہمیں 5 پڑھنی مشکل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں جب دیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس نیچے کی طرف آئے تو آپ کو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں، کیونکہ تمہاری قوم یہ نہیں کر سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کم کر دی. پھر آپ نیچے آئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا، دس وینٹ آن، بیک اینڈ فورتھ چلتا رہا. 5 نمازیں لے کے بھی جب آپ واپس آئے، نیچے جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دوبارہ جائیں اپنے رب کے پاس، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت یہ بھی پورا نہیں کر سکے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس دوبارہ جاتے ہوئے. تو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا، یہ اناؤنس کیا، بیسیکلی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمازیں تو 5 ہیں، مگر اجر ان کا 50 کے ہی برابر ملے گا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا پہلے. تو میں اور آپ جو ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور پھر جو اجر اس کے حساب سے ہے کہ میری نماز میں خشوع کتنا تھا، میرا وضو کتنا صحیح تھا، میں نے وقت پہ پڑھی، وہ تمام چیزیں پھر ایڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب بھی دماغ میں شک اور شبہ آنے لگے نا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے نہیں کرتے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرتے نہیں کرتے، ایک اور اگزامپل ہے یہ کہ اپنے آپ کو یاد دلا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 نمازیں
اگر 5 منٹ بھی آپ چلیں 10 منٹ لگا لیں ہر نماز پہ تو 10 ٹائمز 5 50 منٹس، 50 منٹس آؤٹ آف 24 آورس، اور ہم پہ وہ بھی بھاری ہوتا ہے. جب اٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی کبھی کبھی کتنا ایک دم دل پہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو نماز کا انتظار کرتے ہیں. وہ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں. آمین یا رب العالمین. اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اب اس کی جو ڈیٹیل ہے نا، یہ جو فساد کی، یہ بائبل کے اس سے ملتی ہے، تو اس میں کتنی آتھینٹسٹی کتنی نہیں. بس بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ جو بنی اسرائیل پہ پہلے بھی ایک دفعہ ان کی بہت بڑی تعداد میں ان کے اوپر ظلم کر کے اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ان کی بہت لمبی چوڑی تعداد ہوئی، اراؤنڈ 600,000 سم تھنگ لائک دیٹ. اب ایگزیکٹ نمبر میرے دماغ میں نہیں ہے. ان کو قتل کیا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بھی بتوں کو پوجنے لگے ہیں. یہ لوگ بھی جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لے، مطلب اپنے دین سے ہٹانے کے لیے. تو اس وقت بھی کیا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے ساتھ دوبارہ بھی پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اور نبی جو تھے ان کے زمانے میں دوبارہ ان کے ساتھ اوپر یہ پھر ظلم کیا گیا ہے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی کی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی، بیچ میں تفسیر کی وجہ سے نا پیجز بہت اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. انہوں نے جو اس میں تھوڑا سا دیا ہوا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی جو دوسری ریاست تھی جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم کی ہوئی تھی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی، اب جب حضرت سلیمان کا ٹائم آیا اور وہ گزر گیا تو یہ لوگ پھر جو تھے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. ٹھیک، تو یعنی یہ بیسیکلی ان کا جو اپ اینڈ ڈاؤن ان کا چلتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، ان کو دنیا پر فوقیت دی، لیکن یہ اس بجائے اس کے کہ اس اپنے درجے کو سنبھال کے رکھتے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے، یہ بار بار شرک میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ گئے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے وہ تباہ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوئے. بیسیکلی بات کیا ہے کہ بد دعا، ہم جب منہ سے بد دعا دے رہے ہوتے ہیں کسی انسان کے بارے میں، بری بات منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور کبھی غلط بات کو ہم پورا ہونے کا اس کا کہ بس اس طرح کر دے. کبھی کبھی تو ہم اپنے اوپر ہی کر لیتے کہ مجھے موت ہی کیوں نہیں آ گئی، میں مر ہی کیوں نہیں گئی، مطلب اس طرح کی باتیں جو ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. جس طرح خیر کی دعا کرتے ہیں اسی طرح بعض لوگ بدی کی دعا کرتے ہیں، برائی کی دعا کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے لیے ہے چاہے کسی اور انسان کے لیے ہے. تو دعا منہ سے ہمیشہ اچھے کلمات ہی نکالنے چاہیے. یو نیور نو کہ اگر وہ قبول ہو جائے. ابھی تو آپ نے غصے میں وہ دعا مانگ لی، جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کے بعد کیا بنے گا کہ جب وہ بات پوری ہو جائے گی اس وقت پھر افسوس کرتے رہیں گے ہم.
جی اب ہم آیا نمبر 11 پڑھ رہے ہیں. پڑھ لی 11 پڑھ لی ہے، اب 12 پڑھ. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز یعنی الگ الگ اس کو تمیز کر دیا، اس کے اندر فرق کر دیا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم دیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یعنی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے. یوں سمجھ لے کہ ہر انسان کی گردن میں اس کا اپنا جو ایک دفتر، جو ایک بک ہے نا، وہ لٹکی ہوئی ہے. جو بھی ایکشن، اب یہ جس طرح کوئی رائٹر لکھتا ہے نا، اسی طرح اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں اس کتاب میں کیا لکھوانا چاہ رہی ہوں. جو میں لکھواؤں گی قیامت کے دن وہی سامنے آئے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا جس طرح کوئی رائٹر ہے کہ وہ لکھ کچھ رہا ہے اور بک جب بن کے پرنٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہ اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. جو میں اور آپ لکھوائیں گے وہی اس بک میں لکھا ہوا ملے گا ہمیں. جو کوئی راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنی ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں. اچھا، ایک چیز جو دماغ میں رکھنی ہے، یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو دعا اور صدقہ خیرات یہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں سوائے موت کے. سوائے موت کے ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے with دعا اینڈ with صدقہ خیرات. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرنے میں مطلب کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مطلب ہمیں اپنے جیب سے کچھ نکالنا کتنا مشکل محسوس ہوتا ہے، یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا. لیکن اگر انسان دیتا ہے دوسروں کو تو اپنی مشکل خود دور کرتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے پریشانیاں ہٹاتا ہے، مشکلات ہٹاتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. تو دعا اور صدقہ خیرات. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا مینس اجلت، جلد چیز، کوئی فوراً ایسی چیز جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، جس سے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب ظاہری بات ہے ہمیں ہاں جی بلیف تو ہم کرتے ہیں آخرت پہ، لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی، سزا نظر نہیں آ رہی، دنیا کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں یعنی جو اس کی قسمت میں اور جو اس کی کتاب میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح یعنی ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس کو. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی دیتے اللہ تعالیٰ دونوں کو ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. ملے گا دونوں کو اس دنیا میں، مگر فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے اس کے لیے آخرت میں بھی اجر ہے، جو اس دنیا کے لیے کر رہا ہے اس کو اس دنیا میں ملے گا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. سو
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ کوشش کریں نماز میں اس کو اپنا مطلب ایوری ٹائم. جیسے کسی کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہر سجدے میں یہ دعا مانگتے ہیں. نماز کے جو سجدہ کرتے ہیں ہر رکعت میں 2 سجدے، تو ہر رکعت میں 2 دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. جو والدین ہمارے جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے جو بیسٹ کام اب ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کے لیے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بہترین فیصلہ کرے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ جب ہمیں کچھ نہیں ہم کر سکتے تھے، جب ہم بالکل جب پیدا ہوتا ہے انسان، آپ دیکھیں کہ انسان کا بچہ ہے وہ واحد ایک بچہ ہے جو کہ بہت ہی ویک پیدا ہوتا ہے. آپ جانوروں کے بچوں میں دیکھیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہی ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے جتنے بھی کمزور ہوں سب چل سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں پی. لیکن ایک انسانی بچہ ہے جو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے انسان پر کہ جو اس کو کھلائے گا پلائے گا اٹھائے گا، مطلب چل بھی نہیں سکتا خود. تو اس کی جس طرح ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی کہ اگر تمہارے پاس ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی کہ بوڑھی عمر ہے بڑی عمر ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی نہ ان کو جھڑکو نہ اف تک کہو. منہ سے اف کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ ورڈ اس طرح بولنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں شامل ایسی چیز کہ ذرا سا بھی آپ نے ناگواری شو کی وہ بھی منع ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے وہ اس کا جو میننگ جو پراپر وہ کرتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ یعنی اپنے پروں کو جھکا دو ان کے آگے. ان کے آگے دنیا میں چاہے تم جو کچھ بھی ہو، دنیا میں بڑی تمہاری ریپوٹیشن ہے، بڑا تمہارا ایک سٹیٹس ہے، لوگ تم سے بڑے جھک کے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب کچھ ہے، ماں باپ کے آگے تم نے اپنے ان پروں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کو جھکا دینا ہے. ان کے آگے تمہاری وہ انا نہیں آنی چاہیے پھر. اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر فرمانے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ داروں کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ فضول خرچی نہ کرو. ولا تبذروا تبذیرا، فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین جو فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کون تھا؟ اللہ کا نافرمان. اور اگر ان سے یعنی حاجت مندوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بیسیکلی بات یہ، کوئی آپ سے کچھ مانگنے آ گیا، آپ دینا چاہتے ہیں مگر ابھی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، تو بجائے انہیں جھڑکنے کے ان سے نرمی سے بات کی جائے، ان سے محبت کے ساتھ بات کی جائے. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی کہ لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کرنے میں ایک درمیانہ راستہ اس طرح سے اختیار کرنا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اچھا جی میں تو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دے دیا، اب میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں کہ جی مجھے کچھ دے دیں اب آپ. تو نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دینا اور نہ گردن سے باندھ لینا. گردن سے باندھ لینا کا مطلب کنجوس ہو جانا کہ بالکل ہی کچھ نہیں دینا کسی کو. تو جو ہماری امت ہے، امت محمدیہ، یہ ایک درمیانی امت وسط کہلاتی ہے. تو ہمیں ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنا ہے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، یعنی غربت کے خوف سے قتل نہ، بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. یعنی یہ پہلے ہوتا تھا نا اور ابھی بھی ہوتا ہے. اور اب ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کھلائیں گے کہاں سے، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں کھلانا پلانا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے کہ میں غریب ہو جاؤں گا قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ، ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، یعنی آپ یہ دیکھو گے ہر جگہ جہاں بھی ذکر آئے گا زنا کا، قریب نہ جانے کا ذکر آئے گا، زنا کرنے کا وہ نہیں آئے گا، ان چیزوں سے بھی رک جاؤ جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ چیز کو اس وقت روکو جب ابھی برائی ہوئی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، اب آپ چیزوں کو سمیٹنے کے لیے صحیح کرنے کی کوشش شروع کر دو۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، ابھی لیٹر آن انشاءاللہ زنا کے جو احکامات ہیں وہ اور آ جائیں گے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق ادا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 10، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ نمبر 11، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور نمبر 12، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باس پرس ہوگی، یعنی یہ سب گواہی دیں گے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یہاں پر نا ہم بریک لے لیتے ہیں نماز کا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں۔ تو ابھی 22 ہوئے نا، 32 پہ آپ بس 10 منٹ، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا 10 منٹس پہ انشاءاللہ واپس آ جائیے نماز پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں آیا نمبر 38 ہم نے کر لی ہے، 38 تک، اور بلکہ 39 بھی ہم نے کر لی تھی، اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر، تو تمہیں اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرورت، پاک ہے وہ اور بہت ہی بلند بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا۔ پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ عائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں انہیں راستہ نہیں ملتا۔ یہ جو ہے نا کہ کان لگا کر، تو یہ ایک وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھا کرتے تھے جب وحی بھی نازل ہوتی تھی، تو بظاہر تو یہ جو بھی بات ابو جہل ہے اور یہ سارے لوگ بہت باتیں کرتے تھے، عقبہ بن معیط جو بھی، لیکن چھپ چھپ کے سنا بھی کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے ہیں اسی لیے تو ان کو ہوتا تھا کہ یہ تو دل پہ کوئی اثر کرنے والی چیز لگ رہی ہے، تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا کرتے تھے
کہ تم نے یہ تو جادو ہے یہ جو کرتا ہے، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں تھا، ان کو سمجھ آتا تھا. اور قرآن کے اوپر تو اثر ہے کہ جن کو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ان پہ بھی اتنا اثر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ رونے لگتے ہیں لوگ. تو قرآن کا یہ اثر تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز تمہارے ذہن میں ہے، قبول حیات سے پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے اور وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی ہے جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجیب، وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں. کہ قبر سے جب سب نکلیں گے تو سب کو فیلنگ یہی ہوگی کہ بس تھوڑی دیر کے لیے اس قبر میں تھے، اب تو نکل کے ہم آ گئے باہر. اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہے، یعنی کہ بات جب زبان سے نکالیں کوئی تو اس طرح کی چاہے دوسری طرف آپ زبان سے وہ بات نکالیں کہ جو تمیز کی بات ہو. میڈیا پہ دیکھ رہے ہوگے اینڈ دس از اے ریالٹی آلسو کہ ابھی جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے پاکستان میں، پارٹیز ہیں اور بعض دفعہ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں دوسری اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا. اس وقت تو بھلے ہی سوچ ہی رہے ہیں کہ وہ دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور غصہ نکال رہے ہیں اپنا جو بھی، لیکن وہ لفظ تو میری ہی زبان سے نکل رہا ہے نا، وہ میری ہی کتاب میں لکھا جا رہا ہے اور مجھے ہی اس کا جواب دینا پڑے گا. اس وقت یہ تھوڑی ہوگا کہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ کس کو کہہ رہے تھے اور تم نے کیوں کہا تھا. نہیں، یہ ورڈ تمہارے منہ سے نکلا ہے، تمہیں اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی. تو میں اور آپ کبھی بھی اپنی رسپیکٹ، جو ایک انسان کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے نا، اس گریں. کیونکہ جب میں منہ سے برے الفاظ نکال رہی ہوتی ہوں تو بجائے اس کے کہ میں دوسرے کی کوئی بےعزتی کر رہی ہوں، میری اپنی بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے. اٹ شوز کہ میرا کیریکٹر کیا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے کہ جو میں یہ فضول کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی ہم نے تم دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کی جاتی ہے. مطلب ابھی جو تمہیں دکھایا مینی کہ جو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا ہے، ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں. اب یہ واقعہ تو جو ہوا تھا ودن آپ کہہ لو کہ کچھ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بھی ہو آئے اور 7 ہیونز جو ساری تھی وہ بھی دیکھ کے آ گئے. اب جب اگلے دن انہوں نے بات بتائی، کیونکہ خود بھی آپ ذرا ہل گئے تھے، تو آپ کو بتائی تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو کہہ رہے کہ جو سفر 1 مہینے کی مسافت کا ہے، یعنی مکہ سے مسجد اقصی والا، تو وہ اس نے ایک رات کو ہی کر لیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب واپس آپ آ رہے تھے مکہ کی طرف،
تو آپ کو دکھایا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں ان کا کچھ سامان گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ بھی رہے تھے، پھر ایک جگہ وہ رکے بھی تھے، انہوں نے پڑاؤ بھی ڈالا، تمام چیزیں آپ نے دیکھی تھی۔ تو آپ نے یہ بھی بتایا ان کو نشانی کے طور پہ کہ ایک قافلہ بھی ہے جو اب آنے والا ہوگا، مکہ بس اب پہنچنے والا ہوگا، میں نے وہ بھی راستے میں دیکھا ہے، اور وہ قافلہ پہنچ بھی گیا، ان لوگوں نے دیکھ بھی لیا، تب بھی انہوں نے یقین نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر جو تھے ان کو اسی موقع پر صدیق یعنی سچ سچ بولنے والا اور سچ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ان کے پاس گیا ایک ایسی قریشی کو ایک گیا، تو اس نے کہا کہ تم سن رہے ہو کہ تمہارے جو صاحب ہیں جو دوست ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ اور آسمان سے ہو کر آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے دوسری بات بھی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں اس بات کو۔ اس وقت ان کو پھر یہ ٹائٹل دیا گیا تھا کہ سچ میں، تو وہ یعنی بات یہ ہے کہ معجزے وہ لوگ مانگتے تھے، مگر اس سے بڑا کیا معجزہ؟ اب ظاہری بات ہے، پروف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ ایک قافلہ جو آ رہا تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اب وہ کس طرح پتہ چل سکتا تھا آپ کو؟ لیکن جس نے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ان کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، بیسیکلی یہ آزمائش تھی، اور یہ جو درخت کی ذکر آ رہا ہے کہ اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، بیسیکلی یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو وہ درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا جہنم میں، یہ اس کی بعد میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل پتہ ہے بس جو قرآن و سنت سے ہم کو پتہ ہے بس وہی پتہ ہے، واللہ عالم آگے کیا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ یعنی لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو متشابہات ہیں جن کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، جب لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں حقیقت جاننے کے لیے، پھر وہ انسان جو ہے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر دوں، یعنی اس کے پورے کر دوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، اس میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو تو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر میں اپنے سوار اور پیادے چڑھا ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجھا لگاؤ، کس طرح لگاتے ہیں کہ مطلب وہی جو مال اللہ کی راہ کے بجائے آپ دوسری جگہ خرچ کر رہے ہو، کسی اور سو کالڈ خدا کی راہ میں یا کسی پیر فقیر کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے، یا اولاد میں کہ جی مجھے اولاد، اگر میں اس پیر فقیر کے پاس چلی جاؤں تو وہ مجھے اولاد دے دے گا، یہ وظیفہ کر لوں، یا کسی نے یہ جادو ٹونا، تو یہ تمام چیزوں میں شیطان کا حصہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں نہیں کچھ بھی کہا ہوا، تو جو چیز کام ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں برکت مل جائے گی یا اس میں ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہوا، تو اس میں شیطان بیسیکلی ہم سے حصہ لیتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس میں بھی شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب کھو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے،
اس وقت جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے گئے وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہے لوگوں۔ اے محمد، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہیں پاؤ گے، یعنی کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا، کوئی چینج نہیں پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی انتظام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی جو انا قرآن الفجری کانا مشہودہ، بیسیکلی کوشش یہ کریں کہ جو نماز پڑھے، جیسے فجر کی جو نماز ہے اس میں قرت لمبی کریں، کچھ صورتیں اس طرح یاد کریں کہ جو ذرا لمبی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے اس میں پڑھا جائے، کیونکہ یہ والا جو قرآن ہے یہ اس کے بارے میں لکھا ہے، میں پڑھ دیتی تھوڑا سا۔ قرآن فجر کے مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا، اور اس کی پیروی صحابہ کرام نے کی، اور بات کی نہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے فجر میں، اور پھر صحابہ کرام نے بھی یہ کہ اب میری اور آپ کی تو پرابلم یہ ہے کہ ہم یاد کریں گے بڑی صورتیں تو ہم پڑھیں گے، اس لیے تھوڑا قرآن کا جو یہ آئے نا کہ فجر کا قرآن مشہور ہے، جس لیے فجر کی نماز میں تھوڑا ذرا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ اور رہا یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں کہ تہجد جو تھی وہ فرض تھی، لیکن جو ہمارے لیے جو امت محمدیہ کے لیے یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، اس کا بہت اجر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا جو پہلا آسمان پہ آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو میں جس کی دعا کو سنوں قبول کروں، یعنی کہ اگر کسی کو اپنی دعا کو قبول کروانا ہے، دعا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے، تو پھر رات کو تہجد جو ہے اس کے بارے میں بیسیکلی جو اوپینین وہ یہی ہے کہ 1/3 رات جب گزر جائے تو اس کے بعد اٹھ کے جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کی نماز ہے، یہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں اگر کسی کو پتہ ہی ہے کہ اس نے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ رات کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھا جائے، اور وہ تہجد کے بعد جب 2 کر کے جتنی پڑھنی ہے پڑھ لی، تو پھر ایک آپ وتر جو ہے پڑھ کے اس کو آپ اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسری چیز ٹیکنیکلٹی کی بیس پہ وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جسے قیام بھی ہم کرتے ہیں، قیام اللیل جو ہے یہ تمام رات کی نمازیں ہیں، جو ایون عشاء بھی رات کی نماز ہے، تراویح بھی رات کی نماز ہے، یہ تمام جو ہم جاگتے ہیں رات کی نماز ہے۔ جس فرق وہ جو صرف علماء کرتے ہیں تہجد کے لیے اور دوسری رات کی نماز کے لیے، وہ یہ کہ اس میں آپ سوئے اور سو کے اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سو کے اٹھ کے وہ تہجد ہے۔ نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں کہ لیٹ سے سوئے نہیں ہیں، ویسے ہی آپ رات کو قیام کریں اور رات کو جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنی ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو تہجد کے ورڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنیکلٹی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے سو کے اٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار، یہ جو دعا ہے یہ بھی بہت بہت اچھی دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آپ کی آیا نمبر 80 ہے، آیا نمبر 80۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی اپنی طرف سے میرا کوئی مددگار بنا دے، یعنی جس کے پاس پاور ہو۔
اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ ہمارا آپ پڑھ سکتی ہو اگر تو ابھی آپ تھوڑا سا پڑھ دو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں کنٹینیو کر لوں گی اف یو کین رائٹ ناؤ۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ ابھی اگلی جو سورہ ہم کریں گے نا، سورہ کہف جو ہے، تو اس سے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو قریش کے جو لیڈرز تھے نا، ایک اس میں سے انہوں نے اپنے 2 بندوں کو مدینہ بھیجا اس یہودیوں کے پاس، اور تاکہ ان سے وہ کوئی ایسی بات پوچھ کے لائیں جو کہ یہ رسول اللہ سے پوچھیں اور رسول اللہ کو پتہ نہ ہو، اور پھر وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو وہاں جب وہ گئے تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا جا کے تم ان سے پوچھیں گے، ہم سورہ کہف میں دیکھیں گے، لیکن بتا میں یہ رہی ہوں کہ اس میں جو یہ ذکر جو آیا ہے نا، یہ آگے پیچھے کی صورتیں ہیں، جس طرح اب یہ اس میں ابھی آیا کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا، وہ 3 سوال تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو پوچھو کہ وہ جو لوگ تھے، کچھ جوان لوگ تھے، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو تم، اور دوسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے ہو، اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ روح کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ یہ سوال کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو سورہ اسراء میں، کہ روح کیا ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پائی، یعنی تم لوگ نہیں جان سکتے روح کیا ہے، کیونکہ قرآن میں آپ دیکھیں کہ روح کو ایک تو روح ہے جو میری اور آپ کی جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، پھر حضرت جبریل کو بھی روح الامین بھی کہا گیا، ان کو بھی کبھی قرآن میں ذکر کیا گیا، ان کو روح کا نام لے کے۔ پھر ایک جگہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ روح کو اللہ کی وحی کو بھی روح کے نام سے یا مطلب ذکر کیا گیا قرآن کے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ روح ہے کیا چیز۔ اور اے محمد، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو وہ رسول اللہ کو جا کے کہتے تھے کہ اس میں سے کوئی معجزہ دکھا دو، ان میں سے کوئی کر کے دکھا دو، پھر ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یعنی صرف یہ چیز تھی کہ ان کو تھا کہ یہ ایک انسان ہماری طرح کا ہے، اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیغمبر بنا کے بھیج دیا، اس لیے وہ انہوں نے ایمان لے کے آئے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے
تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ان ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد ان سے کہو، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھیں، ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو سری طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں، اب یہ مکی جو لوگ ہیں ان کے سامنے پڑھی جا رہی، قریش کے سامنے، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہودی بھی جانتے ہیں، یہ تو تم جانتے کہ پہلے بنی اسرائیل بھی یہی کہتے تھے، اور لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ دو نشانیاں، بڑی نشانیاں جو دی تھیں، اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مانتے، خود فرعون نے کہا تھا کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی، یعنی کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے محمد، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اس کو لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خوش ہے۔ یہاں پر سجدہ کر لیں۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اور یہ پتہ ہے کہ ہمیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اس میں امام جو ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، باقی عصر میں اور ظہر میں وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے۔ بیسیکلی یہ تھوڑا سا، ایک تو یہ بھی سنت کے طریقے سے ہمیں پتہ ہے، دوسرا یہ کہ جیسے ہم خود بھی اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو زیادہ اونچی آواز میں بھی نہ پڑھیں، اور بالکل یہ بھی نہ کریں کہ ہونٹ بھی نہ ہل رہے، کیونکہ یہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ کا ہلنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو اتنی آواز میں بس پڑھ لیں کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے اپنے کان تک پہنچ جائیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اس طرح اس لیول پہ پڑھتے ہو نا کہ اس آواز کے اتنی کہ آپ کے کان میں جا رہی ہے آواز، تو فوکس بھی زیادہ رہتا ہے، انسان بھولتا بھی کم ہے پھر، اور خشوع بھی آتا ہے کیونکہ آپ سن رہے ہو۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ یہ کوشش کر لو آہستہ آہستہ کہ میننگ بھی پتا ہو جو پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا ایک ڈفرینٹ ہی اثر ہوتا ہے۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیوان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ یہ ہماری سورہ چلت بھی، میں دوسری اپنی ذرا کھول لوں۔ جی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ اس کے اگر مطلب آنےسٹلی بات کروں تو بات یہ کہ اس کے پیچھے
اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیٹیل، لیکن ہمارا چونکہ ہم دورہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ذرا تمام میننگ سے گزر جائیں، تھوڑی سی اندر ہمیں اندازہ ہو جائے، اس لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. یہ خوبصورت سورہ، اس کی جو فضیلت ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس کو جمعے کے دن پڑھتا ہے اس دوسرے جمعے تک اس کے ساتھ ایک نور رہتا ہے. پھر اس کا یہ ہے کہ پہلی 10 آیات جو اس کی یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کچھ نیریشن سے وہ کہتے ہیں کہ شاید آخری 10 آیات بھی ہیں، تو بہتر یہ کہ پہلی 10 اور آخری 10 کر لیں گے. اگر پوری پڑھ سکتے ہیں اور پوری میمورائز کر سکتے ہیں تو آف کورس اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن جو پہلی 10 ہیں کم از کم ان کو ضرور یاد کیا جائے. اس کے بارے میں ہمیں یہ ملتی ہے، جو حدیث ملتی ہے اس کے بارے میں. اور وہی میں نے روشنی والا بھی آپ کو بتا دیا. تو بیسیکلی اس میں یہ جو سورہ ہے اس میں 4 کہانیاں ہیں بیسیکلی، جو ہمیں تھوڑی سی مطلب آگے پیچھے آپ اس میں ہم پڑھیں گے اور ہم اس کو سمجھیں گے. کہانیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے بھی پچھلی صورتوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مثالیں دیتے ہیں، اور وہ مثالیں وہ کیوں دیتے ہیں کہ تاکہ اس سے ہمیں اپنے اوپر ڈال کے اور اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو. تب اس میں بھی ہم کہانی پڑھیں گے. پہلے ہم کہانی پڑھیں گے جو اصحاب کہف جن کو کہا گیا، وہ کچھ نوجوان تھے جو ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، ان کی کہانی آئے گی. پھر اس میں 2 باغ والے جو ہیں ان کی کہانی آئے گی. پھر اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی آئے گی. اور پھر اس میں ذوالقرنین کی کہانی آئے گی. ایک کہانی جو ذوالقرنین والی ہے وہ بیسیکلی جو اس کا علماء نے ایک وہ نکالا ہے نا کہ جو بیسیکلی اس کہانی کا مقصد کیا ہے کہ پاور جب انسان کے پاس آتی ہے تو اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. پھر جو اصحاب کہف والا ہے کہ جو دین پہ جو قائم ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. جو باغ والا ہے اس کا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ جب آپ کو نوازتا ہے تو پھر آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کا جو واقعہ ہے اس سے یہ کہ جب علم آ جائے تو انسان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے آتا جائے گا انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. جی السلام علیکم فریال، میں پڑھ دوں؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیجیے تھوڑا سا انشاءاللہ شروع کر جی دیجیے. تھینک یو. اچھا میں عربی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ ترجمہ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. پڑھنے کو تو پورا پڑھتے ہیں، مجھے بہت پسند. اینی ویز انشاءاللہ آپ ترجمہ شروع کیجیے ہمارا. جی اسکرین شیئر کر لیں گے. او اچھا نہیں، اوکے میرے پاس اسکرین پہ نہیں ہے یہ، میں اس او لیے وہ اچھا، نہیں میرے پاس نہیں ہے. اوکے نو پرابلم آئی کین کنٹینیو، آئی ایم فائن ناؤ. الحمدللہ، اوکے. جزاک اللہ خیرن. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ہی کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دیں. اچھا ایک چیز اور جو یہ ہے نا کہ 10 آیتیں یاد کر لیں اور اس کو پڑھنا ہے، اور پھر جو اس کو ایک جمعے کو پڑھے گا اور اس کو نور ملے گا. بیسیکلی یاد رکھیں کہ اس کی صرف عربی پڑھنے سے فائدے کی بات نہیں ہو رہی، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرنا ہے. ٹھیک، تو اس لیے اس کے میننگ پہ بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. اچھا تو اے محمد، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یہاں سے جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ماں جو کچھ علل ارضی زمین پر ہے، زینا یعنی کہ خوبصورتی یعنی اٹریکشن، لہا ان کے لیے، نبلوکم کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟
تاکہ آزمائیں ان کو، ایہم کہ ان میں سے کون ہے جو احسن بہترین عمل کرے. یہ میں اور آپ، میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو خوبصورت بنایا ہے، اس میں بہت اٹریکشنز ہیں، ایک انسان کے لیے بہت اٹریکشنز ہیں، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے. یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا، بس یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. یہ سورہ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، جو جن کو عادت ہے رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھنے کی، اب اس میں بھی تو آتا ہے نا کہ ایکم احسن عملا، کہ آزمائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آزما رہے ہیں وہ. تو آزمائش تو میری اور آپ کی سب کی ہو رہی ہے. اب میں اس کو پہچانوں یا نہ پہچانوں، یہ میرے ہاتھ میں. آخرکار ہم سب، اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے، یعنی سب ایک پلین فلیٹ زمین بن جائے گی جب قیامت آئے گی. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قصبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ آیا نمبر 10 جو ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے نا پڑھنے کا. تو یہ دعا، یہ نوجوان کون تھے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس وقت کے، یہ آپ کہہ لو کہ جو عیسائیت بیسیکلی، یہ جو اس وقت کا اسلام تھا وہ عیسائیت تھی بیسیکلی، جو میسج عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو یہ کچھ نوجوان تھے، پہلے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے. ایک کسی جگہ پہ یہ اس طرح مطلب تھے، ان کے پیچھے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ تو جو اب ہم نے جو شرک کرنا شروع کیا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ نہیں اس کو مان رہے. تو اس کی ان جو نوجوانوں کی جان کی در پہ وہ ہو گیا تھا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ اور ان کو جان سے مارا جائے. اور یہ تمام بھاگتے بھگاتے الگ الگ اس میں جگہوں سے یہ سارے جو تھے غار میں پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا. کہتے یہ ہیں کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے. اور پھر وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا 309 سال. اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے، اور ان کو اس وقت نہیں پتا چلا تھا کہ یہ جو ہیں یہ مطلب سوتے رہے ہیں. ان کو لگا کہ ان کو تھوڑی دیر کے بس ان کی آنکھ لگی ہے. اور یہ خیر جب آگے کیا کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے تو میں بتاؤں گی کہ اس میں بھی اگزامپل ہمارے لیے ہے کہ جب ہم، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ابھی سورہ اسراء میں بھی کہا ہے نا کہ جب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوئے تھے، یہ تھوڑا ٹائم. تو ان لوگوں کو بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی. اور پھر ان کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے اپنے سے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ. اور وہ جب وہاں گیا، اور اس کے پاس تو پیسہ وہی تھا جو 300 سال پہلے والی کرنسی تھی. وہاں جب اس نے وہ دینے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے؟ ان کو لگا کہ اس کو کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے. تو یہ تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس وقت کے ٹائم کا، کیونکہ اب تو بادشاہت بھی چینج ہو گئی، رولر چینج ہو گیا، زمانہ چینج ہو گیا، 300 سال گزر چکے ہیں. اور پھر یہ واپس بھاگا، اور جب واپس جا کے اس وقت پھر جب لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی. بائبل میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بائبل میں جو ذکر ملتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ اینگل سے ملتا ہے. اس میں کافی چیزیں انہوں نے وہ کی ہوئی. اس میں یہ ہے کہ جی ان کو مارا گیا تھا، اور یہ ان کے سینٹ تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سینٹ تھے کچھ، اور یہ مطلب ان کے مطلب بیسیکلی ان کے ہے ذکر ان کے اندر بھی، یہ جو پیپل آف دا کیو، یہ سلیپرز آف دا کیو بیسیکلی وہ کہتے ہیں. لیکن وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، قرآن کی جو نریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. انشاءاللہ ہم قرآن کو ہی لے کے ہم چلیں گے. زیادہ میں نے کہا نا کہ اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جائیں گے. لیکن اس سے جو میرے اور آپ کے لیے اب کیا سبق نکلتا ہے کہ یہ ینگسٹرز تھے، ٹین ایجرز. انہوں نے جب دین پہ وہ قائم ہو گئے کہ ایک اللہ کی وعدہ، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سب جگہ چھوڑ کے انہوں نے مرنا قبول کر لیا. مطلب وہ غار میں کتنے دن رہتے؟ کبھی نہ کبھی تو باہر نکلتے، اور کبھی نہ کبھی تو وہ پکڑے جاتے نا اس طرح. لیکن ان کے لیے پرائیورٹی یہ تھی کہ ان کا دین. ہم کتنی ایزیلی اپنی دین کو مطلب چھوڑ دینے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، یا بہت ساری اپنی دین کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہہ نہ دیں. حالانکہ ابھی ہم بڑے کمفرٹیبلی اپنے دین کو فالو کرتے ہیں. صرف چھوٹی موٹی چیز کبھی کوئی ایسی ہوتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ ہمارے منہ پہ کوئی ہمیں جملہ نہ بول دیں، کچھ نہ کر دیں، ہم اپنے آرام سے چیزوں کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی اس میں اگزامپل تھی کہ تم سے پچھلے لوگ جو تھے انہوں نے کیا کچھ دین کے لیے نہیں کیا. ناٹ ٹو سے کہ جو مہاجرین تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہوں نے تو اپنی جانیں تک لگا دی تھی. ان کے اوپر تو بہت ظلم ہوا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے وہ بڑے معمولی سے مطلب انہوں نے کچھ کام کیے تھے، انہوں نے دین کے لیے بہت کچھ کیا تھا. مگر یہ ان کے لیے بھی اگزامپل ہے. ٹھیک. تو اچھا میں پیچھے یہ جو میں پہلے ذکر چکی پچھلی سورہ میں کر چکی تھی، میں نے اس میں نہیں کیا کہ ان لوگوں نے آ کے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे, ठीक है? तो अब ये इंशाअल्लाह और अल्लाह अच्छा इसमें हम आगे देखेंगे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो लोग आए उन्होंने पूछा रूह के बारे में बताओ, ज़ुल्करनैन के बारे में बताओ और वो जो लोग थे जो अस्हाब कहफ उनके बारे में क्या जानते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि नहीं पता था क्योंकि ये तो ईसाइयों की हिस्ट्री है बेसिकली। तो आपने कहा कि मतलब मैं तुम्हें कल बता दूँगा। अच्छा, अब उस बात पे भी रसूलुल्लाह की ये हुई जो इसमें आयत भी शामिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल बता दूँगा। तो 15 दिन तक कोई वही नहीं आई और वो लोग रसूलुल्लाह का मज़ाक उड़ा रहे हैं और आके बोल रहे हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं आया तो ये तो शक झूठा है। जो भी वो कहते थे नाउज़ुबिल्लाह वो बातें करने लगे और रसूलुल्लाह परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी जो सूरह है ये फिर अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम नहीं समझते हो कि गार और कत्बे वाले कत्बे अच्छा ये हुआ था कि जब ये लोग मर गए तो वहां पर फिर लोगों में 2 ग्रुपिंग हो गई। एक कहने लगे कि यहाँ पर कोई मस्जिद बना दी जाए जहां पर ये गार में थे। एक ने कहा कि यहाँ पर बस एक साइन लगा दिया जाए। तो एंड में मतलब बस वो यही हुआ था कि वहां पर उन्होंने एक मतलब एक मस्जिद सी बना के और साइन साइन भी वहां पर साइड पे लगा दिया था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो असहाबे कहफ की तुम्हें कहानी सुनाई जा रही है या जो कत्बे वाले भी उनको कहा जाता था, कतबा क्योंकि लगा हुआ है तो वो भी कहा जाता था। तो ये कोई बड़ी अजीब बात है? मतलब इससे भी अब यानी कि इससे भी बड़ी-बड़ी अल्लाह ताला की और निशानियाँ हैं। वो चंद नौजवान थे जो गार में पनाह गज़ीर हुए और उन्होंने कहा ए परवरदिगार हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज़ और हमारे मामलात दुरुस्त कर दे। तो हमने उन्हें उसी गार में थपक कर साल हर साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके 2 गिरोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने इनके दिल उस वक़्त मज़बूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक-दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरा खुदा बना बैठी है। ये लोग इनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा ज़ालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बाँधे? अब जबकि तुम इनसे और इनके माबूदाने गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलाँ गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो-सामान मुहैया कर देगा। तो जहाँ पर भी एक मुसलमान पर ज़मीन तंग हो रही है अपने दीन पे चलने के लिए, इंसान को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करेंगे। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूँ नज़र आता था कि सूरज जब निकलता है, तो इनके गार को छोड़कर दाएँ जानिब चढ़ जाता है और जब गुरूब होता है तो इनसे बचकर बाईं जानिब उतर जाता है और वो है कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हुए हैं। मतलब वो गार में थे और सूरज जो कहते हैं कि इस तरह बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे अल्लाह भटका दे, इसके लिए तुम कोई वली मुर्शिद नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालाँकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएँ-बाएँ करवट दिलाते रहते थे और इनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झाँक कर उन्हें देखते तो उल्टे पाँव भाग खड़े होते और तुम पर इनके नज़ारे दहशत बैठ जाती। मतलब यानी वो आधी खुली आँखें समझ लो किस तरह की थी, कि अगर कोई देखे वाक़ई कोई इंसान देख के और वो मतलब वो कुत्ता भी इस तरह से था कि उसको भी मतलब जैसे वो आँखें खोल के बैठे हुए नहीं होते उस तरह था, कि लोग ताकि डर जाएँ। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि ज़रा आपस में ये पूछ-गछ करें। इनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे हैं? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक़्त इस हालत में गुज़रा। चलो अब अपने में से किसी को चाँदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम करे। ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएँगे और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। ये जो यहाँ पर वर्ड है ना अभी देखो कि आया नंबर 19 में वल यतलत्तफ़ दिस इज़ द मिडल ऑफ द कुरान। कुरान जो है इस वर्ड पे आके इक्वली दोनों साइड पे इसके वर्ड्स हैं। बेसिकली वर्ड्स जो हैं इक्वल हो गए इस वर्ड पे आके।
اتنا ही कुरान राइट साइड पे और इतना लेफ्ट पे, मतलब सिर्फ बताने के लिए बता रही है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा वो वलियतलतफ जो है जरा बड़ा करके लिखा होता है इन्होंने, बस बेसिकली ये बताने को, इसमें और कोई बात नहीं है। इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पर मतला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख़याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक़्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों को देख के, जो कि पहले ज़िंदा थे, इतने साल सोए रहे, तुम जान गए कि और उनको मौत आ गई, बजाय इससे कि तुम कोई सबक लो, लड़ाई झगड़ा किस पे हो रहा है कि इन पे इनके साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादतगाह बनाएंगे, तो उन्होंने उस पर मस्जिद बना ली। ठीक, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि करना क्या चाहिए था कि इनसे सबक लेते, मगर सबक लेने के बजाय लड़ाई ये होने लगी कि अब इनके साथ किया क्या जाए। तो जिस तरह हमारे यहाँ मजार बन गया ना, ये उसी तरफ से ट्रेंड तो शुरू हो गया। जो लोग दुनिया में से चले गए, उनकी जो किताब है वो बंद हो गई। वो अब कुछ किसी के लिए भी नहीं कर सकते, अपने लिए भी नहीं कर सकते। और आप अगर देखो कि आप जिस तरह आप जन्नतुल बकी भी, जितने लोग जो उम्रे पे भी गए होंगे और मतलब मदीना और मक्का दोनों जगह गए होंगे, तो वहाँ जन्नतुल बकी भी आपने मदीना में देखी होगी। कब्रें जो बनती हैं, मतलब उसपे सिर्फ एक वो पत्थर लगाया जाता है सर की साइड पे, और कब्रें कोई बड़ी-बड़ी उस तरह करके नहीं बनाएगी जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, और जगहों पे भी। पूरा पक्का उसको करके ऊँचा बना के पूरे उसपे वो खूबसूरत सी वो मार्बल लगा के सारी चीज़ें, ऐसा कोई हुक्म हमारे दीन में नहीं है। कब्र को सिंपल बनाना है, मिट्टी के अंदर, बस सिंपल, दैट्स व्हाट इट इज़। और ये सब कुछ बना के फिर क्या हुआ कि जिन जिन लोगों की फिर लोग पूरा पूजा करने लगे। बड़े-बड़े जो दाता दरबार में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है दातागंज बख्श जिनको कहा जाता है, वहाँ पर हैं, और बजाय इसके कि बस इंसान फातिहा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, फातिहा पढ़ो निकल आओ। लेकिन उनसे माँगते हैं लोग, वहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं लोग, अपनी मन्नतें माँगते हैं वहाँ जाके। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता है। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है। ये अगेन वही बात है कि जिसमें मुझे और आपको नहीं पढ़ना कि वो 7 थे, वो 6 थे या 5 थे। वल्लाहु आलम। कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग इनको सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर इनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो, और ना इनके मुतालिक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूँगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि कल ये मैं काम कर दूँगा, इल्ला सिवाय अन यशा अल्लाह, यहाँ तक कि ये कह लो कि अगर अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात ज़बान से निकल जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फ़रमाएगा, यानी मुझे अल्लाह ताला गाइड कर देगा। और हमारे यहाँ इंशाअल्लाह जो है वो कहने के और भी तरीके हैं ना। एक तो इंशाअल्लाह वाक़ई है कि यू मीन इट। एक इंशाअल्लाह ये होता है कि दिल में आप पहले ही तय कर चुके होते हो कि आपने ये काम उसके लिए करना नहीं है। लेकिन आप इंशाअल्लाह कह रहे हैं, हाँ, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ज़रूर, इंशाअल्लाह मिलते हैं, इंशाअल्लाह फ़ोन करूँगी। इससे भी अपने आप को रोकना है। सिर्फ़ उसी वक़्त इंशाअल्लाह कहना है कि जब व्हेन यू रियली मीन इट। और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तुम कहो अल्लाह इनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानता है। आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। ए नबी, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है, इसे जूं का त्यों सुना दो। कोई उसके फरमूदात को बदल देने का मजाज नहीं है, और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्दो बदल करोगे तो इससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मायत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की इताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर ली है, और जिसका तरीक़ेकार अफरात व तफरीत पर मबनी है। यानी किसी ऐसे शख्स को फॉलो ना करो जो दीन पर नहीं चलता, जिसके अंदर अल्लाह का ईमान नहीं है।
यहाँ पर एक वो सुनाना चाहूंगी जो ये बात थी ना कि उनसे हरगिज निगाह ना फेरो। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक कुरैश के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये बिलाल और सोहेब रूमी और अम्मार और खब्बाब और इब्ने मसूद जैसे गरीब लोगों में लोग तुम्हारी सोहबत में बैठा करते हैं, इसलिए हम नहीं बैठ सकते, यानी हम नहीं आते इसलिए तुम्हारी। पहले भी मैं जिक्र कर चुकी ना कि वो ये कहते थे अगर तुम्हारे पास ये गरीब गुरबा ना बैठा करें तो हम भी आके तुमसे कुछ दीन को समझ लें। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये लोगों को, उन लोगों से जो गरीब भी जो हैं, जो कि दीन पे उस वक्त ईमान लाए हैं जब तुमने उनसे पहली दफा कहा और वो मान गए और उन्हें तकलीफें भी सही, तो उनसे निगाह ना फेरो। तो मेरे और आपके लिए इसमें क्या पैगाम है कि हम किसी की फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर उससे ताल्लुकात ना बनाएं। और ये देखें कि वो दीन के मामले में उनका क्या रवैया है। जो कुरान के साथी होते हैं ना, आप यकीन कर लो, ये मैं पर्सनली बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता, जो दीन के साथी होते हैं ना उनका लेवल ही एक दूसरा होता है। जिनका वो मिलाने वाला दीन या कुरान होता है ना, उनकी दोस्ती ही डिफरेंट होती है। जो दोस्ती सिर्फ दुनिया की बेसिस पे होती है वो इस तरह की होती है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, अफरात और तफरीत। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। भले हम नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन ये एक नॉर्मल, आप इसको इस तरह समझ लें। किसी भी दोस्त को आप लेट्स से कि आप बिल्कुल उसकी कॉल रिसीव ना करो, उसको फोन ना करो, महीने भर तक ही आप सिर्फ ये कर लो, वो कितना आपसे बात करेगा। आप उसको बिल्कुल ना मिलो, उसको पूछो ना, उसके सामने किसी और को ज्यादा पूछते रहो, कितना है जो वो आपसे दोस्ती रखेगा। कुरान के जो साथी होते हैं ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुरान है, उनका रीजन कोई और दोस्ती का नहीं था, तो वो दोस्तियां बहुत डिफरेंट होती हैं। साफ कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपेटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से इनकी तवाजो की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा, यानी खौलता हुआ पानी होगा और इनका मुंह भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज और बहुत बुरी आरामगाह। अल्लाह ताला हमें महफूज रखकर ऐसे लोगों में शामिल ना करे। रहे वो लोग जो मान लें और नेक अमल करें तो यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर जाया नहीं करते। इनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे, बारीक रेशम और अतलस व दीबा के सब्ज कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए कयाम। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ए मोहम्मद, इनके सामने एक मिसाल पेश कर दो। अब ये जो है दूसरी कहानी, पहली कहानी कौन सी थी, जो गार के लोग थे उनकी। अब ये जो दो बागों वाले थे, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और इनके दरमियान काश्त की जमीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और बारावर होने में उन्होंने जरा सी कसर भी ना छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उससे खूब नफा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। यानी बेसिकली वो ये था कि उसकी औलाद भी ज्यादा थी और उसके बाग में उससे उसको शायद फायदा ज्यादा हो गया। अब उसने घुमंड कर दिया। तो बेसिकली जब इंसान को अल्लाह ताला नवाजे तो उसका रवैया क्या होना चाहिए, ये फोकस दिमाग में रहे। ये वो रवैया है जो नहीं होना चाहिए, जो दिखाया जा रहा है हमें। मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ, यानी कि बाग में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी और मुझे तवक्को नहीं है कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताहम अगर मुझे कभी अपने रब के हुजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफर करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया। रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था तो इस वक्त तेरी जबान से ये क्यों ना निकला कि माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये भी ये भी मुझे और आपको माशाल्लाह कोई अच्छी चीज देखें, किसी बच्चे को कोई अच्छा काम करते देखें, कोई खूबसूरत चीज देखें, कुछ माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जरूर कहना है हमें, जरूर नजर से बचाने के लिए। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ साफ मैदान बनकर रह जाए या इसका पानी जमीन में उतर जाए और फिर तू इसे किसी तरह ना निकाल सके। आखिरकार हुआ ये कि इसका सारा समरा मारा गया और वो अपने अंगूरों के बाग को
الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہی ہے، وہی بہترین، وہ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں۔ المال والبنون، یہ آیہ نمبر 46۔ المال والبنون یعنی مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور خوبصورتی ہیں۔ والباقیات، اور باقی رہ جانے والی، الصالحات کیا چیز ہے؟ وہ جو نیکیاں ہیں، خیروں جو بہتر ہیں، عند پاس کس کے؟ ربی کا، تمہارے رب کے پاس، ثواباً و خیر عملا، یعنی کہ نیکیاں اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں اور پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اب ان آیتوں پہ نا ذرا غور کرتے رہیں کہ کیوں کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھیں، اور مطلب یہ دجال سے کس طرح بچائے گی اور یہ کس طرح نور پیدا کرے گی۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اب آپ اس شیطان کو اپنے سرپرست بنا رہے، کیونکہ شیطانی باتیں اگر مان رہے ہیں تو، مگر وہ تمہارے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب کہے گا ان سے، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، اور سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم یہاں پر اس کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیہ نمبر 53، آیہ نمبر 53 پہ ہم روک رہے ہیں انشاءاللہ، اور کل کنٹینیو کریں گے یہاں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے قرآن سے ایک دن پھر گزر رہے ہیں، تیری آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ اسے تو ہمارے دل میں اتار دے، ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے ان آیات کو، کہ اس سے ہم ہدایت پالیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں، جو ہماری ویکنیسز ہیں، ان کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، جو زندگی میں جس قسم کی بھی مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کی وہ مشکلات ان سے دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔